نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تقویٰ کے سلسلے میں ہم اب واقع افک کو دیکھیں گے کہ اس واقعے سے ہمیں کس طریقے کا سبق ملتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی میں تقویٰ اختیار کر سکتے ہیں اور اپنے ریلیشنز کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو مختصراً واقع افک کو بیان کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی بات ہے۔ واقعہ افک کے شروعات کیسے ہوئی تھی؟ کسی کو یاد ہے کیا ہوا تھا واقعہ افک میں؟ ایک غزوہ جنگ۔ بنو مستلق کا واقعہ ہے، جی جی بولیے۔ اور منافقی مطلب حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی تھی قافلے سے، اور وہ ایک اور صحابی جن کا کام یہ تھا کہ قافلے کے پیچھے رہ جانے والی چیزوں کو سمیٹ کے لاتے تھے، تو ہار گم ہو گیا تھا حضرت عائشہ کا۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیچھے رہ گئیں قافلے سے، پھر دوسرے صحابی کے ساتھ واپس جب آئیں تو منافقین کو موقع مل گیا اور انہوں نے بہت نازیبا باتیں کہی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں۔ وہ انتظار کرتے کوئی ایسا واقعہ ہمیں ملے، اور انہوں نے بہت غلط باتیں پھیلائیں، اور پھر اس کے بارے میں پھر سورہ نور میں آیات نازل ہوئی تھی حضرت عائشہ کی پاکیزگی کی گواہی دی۔ بالکل صحیح آپ نے کہا۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب رسول یعنی جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ واپس آ گئی اس واقعے کے بعد، تو اپنے گھر پہ تھیں، اور وہاں انہیں یعنی کافی دن تک تو انہیں یہ بات معلوم ہی نہیں ہوئی کہ ان کے بارے میں معاشرے میں کیا باتیں چل رہی ہیں، اور وہ یہ محسوس کیا کرتی تھیں، وہ بیان کرتی ہیں اپنے بارے میں کہ وہ محسوس کیا کرتی تھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ ہے وہ اب پہلے جیسا نہیں ہے، یعنی اس طریقے سے وہ بات چیت جو پہلے کیا کرتے تھے اب وہ ان سے ویسے نہیں کر رہے ہیں۔ پھر انہی دنوں میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ معلوم چل گیا کہ معاشرے میں باہر کیا باتیں چل رہی ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر وہ اپنی والدہ کے گھر گئیں۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے یعنی ایسی حالت میں بھی اپنی اجازت لی اپنی ماں کے گھر جانے کے لیے۔ تو ہمیں بھی یاد رکھنا ہے کہ ہم اپنے گھروں سے اپنے شوہروں کی مرضی کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ اچھا، وہ کیوں نکلی تھی؟ کیونکہ انہیں یہ بات پتہ چلی تھی کہ معاشرے میں کیا بات پھیلی ہوئی ہے، تو انہوں نے یوں ہی یقین نہیں کر لیا، بلکہ کیا کیا کہ اس کی تصدیق کرنے کے لیے کہاں گئیں؟ اپنے والدین کے گھر گئیں۔ جب والدین کے گھر گئیں اور ان کو معلوم ہو ہی گیا کہ اب یہاں سے ہم پڑھتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کی آپ مجھے میرے والدین کے ہاں جانے کی اجازت دیتے ہیں؟ اور خود کیا بتاتی ہیں کہ کیوں اجازت لی انہوں نے، کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اپنے والدین سے اس خبر کی تصدیق کر لوں۔ یہ تو ایک بات کمپلیٹ ہو گئی یہاں پر۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بات کی تصدیق کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ کوئی وحی نہیں آ رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے تک تو انتظار ہی کرتے رہے کہ کوئی وحی آئے اور انہیں کوئی خبر معلوم ہو سکے۔ لیکن جب کوئی خبر نہیں معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب کون تھے؟ نبی آپ کریم صلی صلی اللہ علیہ اللہ وسلم کے چچا زاد علیہ بھائی وسلم بھی تھے، تھے اور حضرت فاطمہ کے شوہر بھی تھے، یا ان کے داماد بھی تھے۔ داماد بھی تھے، ویری گڈ، چچا زاد بھائی بھی تھے، داماد بھی تھے۔ تو اگر ابھی ہم بیان کرتے ہیں اس کے بارے میں، حضرت علی بن ابی طالب سے اور حضرت اسامہ بن زید۔ اسامہ بن زید کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، زید بن ثابت ان کے بیٹے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز بھی تھے۔ بالکل۔ تو اب یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کیا معلوم کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ان سے مشورہ کیا۔ ایک غلام
اور ایک داماد یا پھر چچا زاد بھائی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جوابات کیا آئے. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ وہ آپ کی بیوی ہیں، مجھے ان میں خیر و بھلائی کے علاوہ اور کچھ معلوم نہیں. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں رکھی اور عورتیں بھی ان کے علاوہ بہت ہے. یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ لینا کس لیے ضروری تھا؟ وہ کس لیے مشورہ لے رہے تھے؟ جی، حضرت عائشہ کے بارے میں. کیوں لے رہے تھے مشورہ؟ مشورہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مشورہ. حضرت عائشہ کے کردار کی گواہی لینا چاہتے. دیکھیے، وجوہات تو بہت ساری ہیں، اور ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے کے بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے کہ وہ جان سکیں کہ اس بات کی وہ تصدیق کرے یا نہیں تصدیق کرے، یا اس معاملے میں اب وہ کیا عمل کرے. ٹھیک ہے، وہ بھی اس سلسلے میں انہوں نے مشورہ لیا. ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی جب یہ خبر ملی تو وہ بھی اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے، معلومات کرنے کے لیے کہاں گئی؟ اپنی والدین کے گھر گئی. یعنی ایسا وقت آتا ہے انسان کے اوپر کہ جب انسان کو مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، جب انسان اس حالت میں ہوتا ہے کہ وہ نہیں جان پاتا کہ آگے میں نے اب کیا کرنا ہے، تو مشورے کے لیے انسان اپنے قریبی لوگوں سے ہی مشورہ لیتا ہے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والدین کے پاس گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے رابطہ کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے میں قریب تھے، یعنی گھر کے لوگ یعنی آپ کے داماد کے پاس اسامہ بن زید جو کہ آپ کے ساتھ ہی رہے، تو ان کے پاس آپ نے سوال کیا. سوال کا ہم نے دیکھا کہ دونوں نے جو جوابات دیے اس میں کیا چیز سامنے رکھی انہوں نے. حضرت اسامہ بن زید نے کیا چیز سامنے رکھی؟ تقویٰ کو سامنے رکھا. انہوں نے کیا کہا کہ مجھے ان میں خیر و بھلائی کے علاوہ اور کچھ معلوم نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ کیا کوئی الزام لگایا؟ نہیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت زار کو سامنے رکھتے ہوئے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں رکھی، یعنی آپ نے اور بھی عورتیں ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یہ بھی خادمہ ہی تھی. تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا میں کچھ نہیں دیکھا، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ایک نو عمر لڑکی ہیں، آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر اسے کھا جاتی ہے. یہاں پر میں جو آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں، بات سوچنے کے لیے کہنا چاہ رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر ہم اپنے آپ کو رکھیں اور ہمیں معلوم چلے کہ ہمارا شوہر جو ہے ہمارے بارے میں تصدیق کرنے کے لیے غلام سے، داماد سے، گھر میں کام کرنے والی سے ہمارے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ جی، نیگیٹو ریئیکشن شو کریں گے، بہت زیادہ نیگیٹو ریئیکشن ہوگا. ہمارا تو یہ حال ہوگا کہ ہم یہ کہیں گے، کیا تمہیں میرے بارے میں نہیں پتا؟ تم نے ان لوگوں سے، گھر کے لوگوں سے پوچھا؟ اس سے بہتر ہے کہ اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں، میرے تو ساتھ رہنا ہی نہیں ہے. مجھ پہ کہ شک بھروسہ کیا. ہی نہیں ہے نا، کہ بھروسہ نہیں ہے تو رہنے کا فائدہ نہیں. بالکل. تو یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے ہماری. لیکن یہاں ہم اور کیا دیکھتے ہیں؟ ٹیچر عزت کا بہت بڑا سوال ہو جائے گا کہ جی ملازمین کے سامنے میری بے عزتی کرتی ہے، اپنی عزت کا بہت ہم لوگ کو خیال آ جاتا ہے. بالکل. لیکن ہم یہاں پہ دیکھیں غور، ہم خواتین بعض اوقات بہت ساری باتوں کو غور سے نہیں دیکھتے یا سنتے یا سمجھتے، ہم ڈیپتھ میں نہیں جاتے. آپ ادھر دیکھیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس جاتے مشورہ لینے کے لیے؟ کسی اور سے تو نہیں مشورہ لے سکتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تو گئی ہیں، اپنے والدین کے پاس گئی ہے نا. والدین آپ کے اپنے خیر خواہ ہوتے. یہ مائک پلیز کوئی میوٹ کر لیں اپنا. جی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہاں گئی؟ اپنے والدین، کیونکہ والدین خیر خواہ ہوتے ہیں. اور جب گھر کے معاملے میں بات کی جا رہی ہے تو اسی سے بات کی جائے گی جو گھر کے معاملات کو جانتا ہوگا.
اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خود سے کچھ بیان کر دیتے جب تک کہ وہ اس کی تصدیق نہ لے لیتے یا مشورہ نہ لے لیتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے تو اس وقت وہی آ ہی نہیں رہی تھی۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کہ ان تینوں کے علاوہ جو ہے ایک اور سوال کیا گیا حضرت یہ پڑھتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے معاملے کے بارے میں حضرت زینب بنت حجش سے بھی دریافت کیا۔ آپ نے ان سے فرمایا، کن سے؟ زینب رضی اللہ عنہا سے، کہ عائشہ کے متعلق تمہیں کیا معلومات ہیں یا ان میں تم نے کیا بات دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میں اپنے کانوں اور آنکھوں کو محفوظ رکھتی ہوں۔ کتنی پیاری بات ہے کہ میں اپنے کانوں اور آنکھوں کو محفوظ رکھتی ہوں، اللہ کی قسم میں ان کے متعلق خیر کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان کرتی ہیں کہ یہی زینب تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے میرا مقابلہ کیا کرتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تقوی کی وجہ سے انہیں بچا لیا۔ البتہ ان کی بہن حمنہ رضی اللہ عنہا نے غلط راستہ اختیار کیا اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوئی، یعنی انہیں بھی اس کی سزا ملی۔ یعنی 3 مسلمان اس واقعے میں شامل تھے جن کے اوپر حد لگی۔ وہ کون 3 لوگ تھے؟ مصطح بن حسان بن اثاثہ، حسان ثابت بن تھے۔ ثابت اور حمنہ بنت جہش۔ جی اس کے باوجود بھی یہ کون ہیں تینوں؟ رضوان رضی اللہ عنہم۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، رضی اللہ عنہم۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو انسان ایمان والا مومن ہو کے، مسلمان ہو کر بھی غلطیاں کر سکتا ہے، اس کے باوجود ان پہ حد لگ گئی تو یہ بات ختم ہو گئی۔ اب ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ان کے لیے، ان تینوں کے لیے کوئی برے الفاظ استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اب اوپر آ جاتے ہیں، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا بتایا کہ زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کیسی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ یعنی ازواج مطہرات میں آپ سے مقابلہ کیا کرتی تھی، کیوں مقابلہ کرتی تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ زینب کیونکہ رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ عنہا وسلم کی بیوی تھی نا وہ، تو یہ رشتہ بھی ایسا ہے کہ دونوں میں کمپیریزن اور مقابلے بازی ہوتی تھی۔ بیوی تھی اور رشتہ داری بھی تھی۔ جب بیوی اور رشتہ داری ان تھی کا اس نکاح وجہ سے، آسمان میں ہوا تھا۔ بالکل ان کا نکاح آسمان پہ ہوا تھا، تو اس وجوہات کی بنا پر یعنی ہوتا ہے، یعنی خواتین میں ہم یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ پھوپھی سکتے ہیں ذات کہ بہن بھی تھی نا، ایس پھوپھی ذات بہن۔ بالکل بالکل کہ ایسے رشتہ داریوں میں اس طرح کے اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب انہیں موقع ملا کہ غلط بات یا غلط بیانی کر سکتی تھی، اس وقت انہوں نے اپنے سامنے کیا بات رکھی؟ تقوی۔ کیا بات سامنے رکھی؟ قولاً سدیدہ کو اختیار کیا، بات سیدھی کی، سچی کی، اور کیا کہا کہ میں اپنے کانوں اور آنکھوں کو محفوظ رکھتی ہوں۔ اس سے کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسی کے گھر جائیں، چاہے سسرال جائیں، میکے جائیں یا کسی اور کے رشتہ داروں کے گھر جائیں، تو ہمیں اپنے کانوں اور آنکھوں کو کیا رکھنا چاہیے؟ محفوظ رکھنا چاہیے، کیسے یعنی محفوظ رکھیں گے؟ نظریں جھکی ہوئی ہوں، تو نہ ہو کہ کس کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، اس شاباش، طرح۔ ویری گڈ۔ یعنی آنکھوں کو محفوظ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ہم آنکھیں واقعی جھکا لیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اتنی چیزوں کو غور و خوض کر کے نہ دیکھیں، یہ معلومات کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ کب آیا، یہ کیوں آیا، یہ کہاں سے آیا، کب خریدا، کہاں سے لیا، یہ سب چیزوں پہ نظر نہ دوڑائیں۔ اسی طرح اپنے کانوں میں وہ بھی محفوظ رکھیں، یعنی کہ جو باتیں آپ کے سامنے نہیں ہو رہی، آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہیں، کسی اور دوسرے کمرے سے آپ کو آواز آ رہی ہے، تو اس میں زیادہ ٹو نہ لگائیں کہ اچھا ایسا ہوا تھا، ان چیزوں میں نہ پڑیں، محفوظ رکھیں اپنے کانوں اور آنکھوں کو۔ اور جب آپ سے گواہی لی جائے یا نہ بھی لی جائے تو بھی بات ہمیں کیا کرنی ہے؟ قولاً سدیدہ، تقوی کو سامنے رکھتے ہوئے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حمنہ رضی اللہ عنہا سے کیا ہوا؟ ان سے یہاں پر غلط بیانی ہو گئی۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت حمنہ رضی اللہ عنہا اپنی بہن سے محبت کرتی ہوں گی، اور ممکن ہے اسی محبت میں انسان کبھی کبھی غلط بات کر جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟
یعنی زینب رضی اللہ عنہ کی بہن حمنہ رضی اللہ عنہ ہے. اللہ تعالیٰ نے زینب رضی اللہ عنہ کو بچا لیا، لیکن حمنہ رضی اللہ عنہ نے غلط راستہ اختیار کیا. تو وہ جو غلط راستہ انہوں نے اختیار کیا وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، شیطانی وسوسے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، بعض اوقات محبت میں انسان آ کے اپنی بہن کا ساتھ دینے کے لیے ایسا کر سکتا ہے. تو وجہ کوئی بھی ہو، بہرحال ہمیں یہاں پتہ کیا چلا کہ ایسے حالات میں ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے. اگر ہم اپنی زبان کو صحیح کریں گے تو کیا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو صحیح کر دے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کس طرح گفتگو کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ مجھے تمہارے بارے میں اس طرح کی اطلاعات ملی ہیں. اگر تم واقعی اس معاملے میں پاک صاف ہو تو اللہ تعالیٰ خود تمہاری بے گناہی بیان کر دے گا، اور اگر تم نے گناہ کر ہی لیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. یہیں تک رکھتے ہیں اس بات کو. کیا دل میں آپ کے خیال آیا اگر آپ سے ایسی بات کی جائے تو آپ کیا فیل کریں گے؟ ہاں جی، کوئی جواب دے گا اس کا؟ اگر آپ کے سامنے یہ بات کی جائے تو آپ کیا فیل کریں گی؟ جی، رو رو کے ہلکان ہو جائیں کہ ہوگا کہ ہسبینڈ نے میرے اعتبار ہی اوپر نہیں شک ہے. کیا. جی شوہر کے بارے میں بدگمانی ہو جائے گی. بالکل صحیح. یعنی حالانکہ اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں دوبارہ سے تو ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی یعنی ان کی طرف ہو کر سوچیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رکھ کے بات کو سوچیں تو انہیں تو کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے معاملہ. وہ خود پریشان ہے، کہیں وہ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں اور کہیں اسامہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں، اور یعنی انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ انہوں نے آگے کرنا کیا ہے، تو وہ کیا کریں آخر. تو اگر ہم دیکھیں تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بات کی، پیار سے بات کی نا، کوئی غصہ تو نہیں کیا، کوئی یہ تو نہیں کہا کہ میں نے تمہارے بارے میں یہ اور یہ سوچا تھا، یہ سنا ہے، تم کیا کر کے آئی ہو. یعنی کوئی غصے والی بات تو نہیں نظر آ رہی، کوئی ڈانٹنے والی بات تو نظر نہیں آ رہی. اتنے دن صبر کرنے کے بعد، اتنے دن انتظار کرنے کے بعد، اتنے مشورے کرنے کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں تو بھی کس چیز کو سامنے رکھ کے بات کر رہے ہیں؟ تقویٰ کو. یہاں پہ بھی کیا کون سی بری بات ہے؟ مگر ہماری ہم خواتین کو یہ بات بری لگ رہی ہے، لیکن آپ غور کریں اس میں کون سی بری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم پاک صاف ہو تو خود اللہ تمہاری بے گناہی بیان کر دے گا، اور اگر تم نے گناہ کر ہی لی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں معلوم کہ کیا معاملہ ہے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ اگر تم نے گناہ کر ہی لیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. برا کیوں لگ رہا ہے یا ہمارے دل میں یہ فیلنگ کیوں آ رہی ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جب ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تو ہمارا جو شوہر ہے وہ اگر ہم سے ایسی بات کر رہا ہے تو وہ کیوں نہیں سمجھ رہا. یعنی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ میرا شوہر بغیر تصدیق کے مجھ پہ اتنا اعتبار کرے کہ بس وہ میری ہاں میں ہاں ملے. ایسا ہی نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے جی، ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کیا جی دکھا رہے بالکل. ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. یعنی کہ ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کو کیا کہتے، وہ کیا کہتے کہ مطلب خود ہی سب کچھ فیصلہ کر لیا. یہ بات تو معاشرے میں عام ہو چکی تھی، کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بات کی. آگے دیکھتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کا جواب کتنا خوبصورت ہے. کیا کہتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پوری کر چکے تو میں دے آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ مجھے ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا. ایسی کیوں فیلنگ ہوئی ہے؟ ایسی فیلنگ اس لیے لیکن کہ اپنے پاک دامن ہوں
بولیے حضرت عائشہ دوسرا کو ایک فیلنگ یہ بھی آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری بات مطلب بدگمانی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، یہ بات سب سے زیادہ ان کو مطمئن کرتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے، تو اللہ کی طرف رجوع کی جو فیلنگ تھی نا، اس نے ان کو کانفیڈنس دیا تھا کہ معاملہ تو اللہ حل کرے گا. جی، اور انہیں اپنی ذات پہ بھی یقین تھا. جی، اپنی ذات پہ بھی یقین تھا کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، تو انشاءاللہ اللہ میرے حق میں فیصلہ دے گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. آگے دیکھتے ہیں، یعنی جب آپ حق پر ہوتے ہیں تو آپ کے اندر خود بخود خود اعتمادی آ جاتی ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی افواہوں پر کان دھرا اور میرے خلاف باتیں آپ لوگوں کے دلوں میں اتر گئی ہیں اور آپ لوگوں نے انہیں سچا سمجھ لیا ہے. اب اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو آپ میری تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں اس گناہ کا اقرار کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ میری تصدیق کرنے لگیں گے. اللہ کی قسم میری اور آپ لوگوں کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے والد جیسی ہے جب انہوں نے کہا تھا صبر ہی اچھا ہے اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کے متعلق اللہ ہی کی مدد درکار ہے. پھر میں منہ پھیر کر اپنے بستر پر لیٹ گئی. اب اتنی پیاری باتیں ہیں، اتنی پیاری باتیں ہیں، کتنا یعنی نیچرل جو ہے ان کے جذبات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا کہ اگر میں صحیح بات کہوں گی تو ماننے والا کوئی نہیں، اور غلط بات کا اقرار کر لوں تو سب مان لیں گے، اور میرے حق ہونے کی بات سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. تو یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کسی وقت بھی، جیسے کسی بہن نے پہلے کچھ کہنا چاہا تھا، کہیں بھی کسی بھی وقت کسی بھی معاملے میں ہم اس طرح سے پھنس جائیں کہ ہمارے کردار کے بارے میں گواہی دینے والا کوئی نہ ہو، یا کسی بھی معاملے میں ہمارے حق ہونے پر کوئی راضی نہ ہو، تو اس وقت آپ نے بھی یہی بات یاد رکھنی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے ایسے لوگ سامنے لا دے گا جو آپ کے حق پر ہونے کی تصدیق کریں گے. ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، بات سیدھی کریں، صبر کریں. یہاں پر ہم نے کیا دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا. غصہ آ سکتا تھا نا اس بات پہ، حالانکہ اس سے پہلے کہ وہ خود جواب دیتی انہوں نے اپنی امی کی طرف، اپنے ابو کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں، جبکہ ان کی امی اور ابو دونوں نے اس کا جواب نہیں دیا تو انہوں نے جواب دیا. تو اس پہ بھی ناراضگی کا اظہار کر سکتی تھیں کہ ایک میرا شوہر بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا، میرے باپ بھی میرا ساتھ نہیں دے رہے، میری ماں بھی میرا ساتھ نہیں دے رہے. لیکن جب انسان اکیلا رہ گیا تو آپ نے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا کہ صبر ہی اچھا ہے، اللہ ہی سے مدد درکار ہے. تو جب اللہ سے مدد مانگی جائے تو کیا مدد نہیں آئے گی؟ جی انشاءاللہ آئے گی، آئے گی. مطلب انسان حق پہ ہو تو پھر اس کو بہت زیادہ صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو اپنا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے، اور وہی حق کو حق ثابت کر دیتا ہے. بالکل. یہاں پہ ایک اور ہمارے ساتھ کسی نے سوال کیا تھا کہ کیسے ہمارے، یعنی یہاں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے کے لیے تو قرآن میں برات نازل ہو گئی، لیکن اگر ہم کچھ غلط کریں، یعنی ہم غلط نہ کریں، لیکن ہمارے لیے کہاں سے تصدیق آئے گی، ہمارے لیے کہاں سے برات آئے گی. تو آپ دیکھیں کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی یاد رکھیں کہ جب زلیخا نے کیا تھا، آپ کو اس کی وجہ سے جیل جانا پڑا، کتنے سال جیل میں لگے، لیکن پھر کیا ہوا تھا؟ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر لگے ہوا الزام نہیں دھلا تھا؟ انہیں عورتوں کی زبان سے خود ہی سچائی نکل صحیح بول رہی تھی. جب ان سے کہا گیا کہ آپ جیل سے نکلیں تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ پہلے ان عورتوں سے پوچھو. تو جب آپ کی برات ہو گئی، یعنی ان عورتوں کے، اس زلیخا نے جب خود ہی اس بات کا اقرار کر لیا، میں نے ریکارڈنگ کی ہوئی ہے. اوکے جی، الحمدللہ.
اچھا جی، تو جب زلیخا نے خود اس بات کا اقرار کر لیا تو اب آپ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ جیل سے نکلے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کوئی بھی ایسا کام کرے گا اس کے لیے جو ہے وہ اس کی تصدیق کرنے والے، اس کے حق میں بولنے والے لوگ انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھڑے ہو جائیں گے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پھر جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. سب سے پہلا حکم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا وہ یہ تھا کہ عائشہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی. میری والدہ مجھے کہنے لگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھو اور آپ کا شکریہ ادا کرو. میں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کے شکریہ کے لیے نہیں اٹھوں گی، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی. کیا سمجھ میں آیا؟ کہ ہر حال میں اللہ کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے. ہر حالت میں نہیں، برات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک ان کو شش و پنج میں تھے جب تک نہ وحی نہیں آ گئی تھی، اور بالآخر وحی نے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری ثابت کیا. بالکل. تو یہ انعام، یہ برات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے شکریہ بھی کس کا ادا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَاشْكُرُوا اللَّهَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے ہر معاملے میں. یہاں پہ میں یہ ایک چیز ہمارے پاس ایک اور آ گئی. بہرحال ہمیں یہاں پہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے جو بھی نعمتیں ہمیں دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے جو ہمارے ساتھ اچھائیاں یا احسن سلوک کرتے ہیں. کیونکہ جو شخص لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا تو پھر وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا. یعنی مثال کے طور پہ آپ خود حجاب کرنا چاہتی ہو، پردہ کرنا چاہتی ہو، لیکن آپ کا شوہر کرنے نہ دے، یا آپ کا شوہر یہ کہے کہ مجھے بچے کی ضرورت نہیں، بچہ ضائع کرا دو، یا آپ کے اوپر زنا یا چوری کا الزام لگے. بے شک آپ میں سے اکثریت ایسی ہوگی جو کہے گی کہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن ایسا ہوتا بھی ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ ہم پہ ایسی باتیں کہی جاتی ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. ہوتی ہے، بہت ساری ہوتی ہے، بہت ساری ہوتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب تو پتہ میجورٹی ہسبینڈ پتہ کیا کہتے ہیں لوگوں کو کہ جتنی بھی بری خواتین ہیں جو برے کام کرتی ہیں وہ برقع پہنتی ہیں، تو لہٰذا برقع نہیں پہنا جائے گا. آپ پہنو گی یا فیملی کے اندر جو ہے اس کو الاؤ نہیں کرتے اپنی فیملی کے اندر کہ وہ برا منا جائیں گے. بالکل صحیح. تو ایسے موقع پر جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت بھی نہیں کی جا سکتی، تو پھر ایسے حالات میں ہمارے لیے کیا آپشن رہتی ہے؟ کیا ہم لڑائی جھگڑا کر لیں، ہم رشتے توڑ دیں، کیا کریں ایسے حالات میں؟ اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا کریں اور استقامت اپنے آپ پہ رکھے قائم، اور اپنے اپنی آپ کو طرف سے پوری کوشش کریں. پوری کوشش کریں، خود بخود اللہ تعالیٰ ہدایت دے. بے شک، ویری گڈ. اس کا مطلب جی، یہ اور اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی چیز ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے نفس پہ قابو پانا ہے. اگر آپ کو کوئی اور حجاب نہیں کرنے دیتا تو آپ پہلے اس وقت کو دیکھیں جب آپ کے اوپر کوئی کھڑا نہیں ہوتا، یعنی جو لوگ آپ کو حجاب نہیں کرنے دے رہے، تو جب وہ نہیں ہوتے تب آپ کا اپنا حال کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ اس وقت حجاب میں ہوتے؟ اس چیز کو سوچیں. دوسری چیز یہ کہ جیسے یہاں پہ بچہ ضائع کرانے والی بات ہوئی، تو obviously آپ یہ کام نہیں کرا سکتے، یہ تو قتل ہے. مگر ایسے وقت میں کیا کیا جائے؟ پھر لڑ لیا جائے، جیسے آپ لوگوں نے کہا کہ دعا کی جائے، حکمت اختیار کی جائے اور بات سیدھی کی جائے. اس میں کیا کیا جا سکتا ہے کہ آپ
مستقل طور پہ دعا کریں. اپنے طور پر ہمیشہ ہر وقت اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ میں گناہ سے بچنا چاہتی ہوں, میں تقویٰ اختیار کرنا چاہتی ہوں, مجھے اس چیز سے بچا لیں. تو جو شخص, یعنی پیچھے ہم متقین کی صفات بھی پڑھتے آئے ہیں, تو آپ ان صفات پہ خیال رکھیں. کیا آپ ایمان لائی ہیں تو ایمان لانے کے بعد آپ نے ان تمام چیزوں کا علم حاصل کیا ہے, اس کے تقاضے پورے کر رہے ہیں کہ ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے, کہ اللہ پہ کیسے ایمان لایا جاتا ہے, نبیوں پہ کیسے ایمان لایا جاتا ہے. ان چیزوں کو اگر نہیں جانتی تو پڑھنے کی طرف آئے. اسی طریقے سے اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ متقین بن سکیں اور آپ ان چیزوں ایسے معاملات کو صحیح طور پہ ہینڈل کر سکیں. آپ اپنی نماز, اپنی زکوٰۃ, اپنے روزے کے اوپر توجہ دیں, یعنی اپنی عبادات پر توجہ دیں کہ آپ کی عبادت ایسی ہیں جیسے کہ ہونی چاہیے. جب وہ اچھی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دوسری جگہ بھی آسانی فرما دے گا. یہ جو عہد اور آپ نے کیے ہیں, جو صبر کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے, آپ اس پر کتنے کاربند ہیں؟ کیا آپ واقعی صبر کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے؟ ایسا تو نہیں کہ جب آپ کے اوپر ایسے مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو آپ پورے خاندان میں اپنے شوہر کو یا اپنے سسرال والوں کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے سسرال والے یا میرے شوہر تو ایسا ہے اور ایسا ہے. کیا آپ یہ کرتے؟ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ تقویٰ نہیں, آپ نے صبر نہیں کیا. پھر آپ کی مدد کیسے آئے گی؟ مدد تب آئے گی جب آپ تقویٰ اختیار کریں گے, آپ گناہ سے خود بچنے کی کوشش کریں گے, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی. آپ نے کیا کرنا ہے؟ خوب ساری دعائیں کرنی ہے, متقین بننے کی صفات پر غور کرنا ہے کہ میں وہاں پہ کہاں کمزور ہوں, اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے, اور پھر آپ دیکھیے گا کہ باذن اللہ ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی. لیکن ذہن میں یہ رہے کہ یہ کام کرنا نہیں ہے, قتل نہیں کرنا, چاہے میرا شوہر کو حکم دے رہا ہوں. پھر یہ والی بات, زنا یا چوری کا الزام, جب آپ پہ الزام لگا ہے تو اس کے لیے تو واقع ویسے ہی بہت خوبصورت ہے. ایک اور جو ہے حضرت سارہ کا قصہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گی کہ ممکن ہے کہ یہ بھی آپ کی زندگی میں بہت زیادہ کام آئے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کا قصہ ہے. جب یہ ایک بادشاہ کی طرف سے گزر رہے تھے تو انہیں یہ ڈر تھا کہ یہ ظالم بادشاہ جو ہے وہ حضرت سارہ کے ساتھ کچھ برائی کرے گا. اس وقت جب لوگوں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو اس پہ حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا تھا کہ یہ میری بہن ہے. کوئی یہ میری بہن ہے. یہ میری بہن ہے. اس واقعے کو کوئی اور پڑھنا چاہتا ہے تو جی نشاط پڑھیں. جی نشاط پڑھیے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری بہن ہے. پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سارہ کو کہنے لگے کہ تم مجھے جھوٹا مت کرنا, میں نے یوں کہہ دیا, اللہ کی قسم اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں ہے. یا اللہ اگر میں تجھ پر اور یہاں پہ رکیے گا, ٹھیک ہے. یہاں ہم نے کیا دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بہن کہنے کے بعد اپنی بیگم کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم مجھے جھوٹا نہیں سمجھنا. اس وقت اللہ کی قسم, یہ میری آواز ریپیٹ ہو کے آ رہی ہے, مائک میوٹ کر لو. اس وقت میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے. بات کیا ہے, کیسے یہ بات بہن ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, تو ہم سب کا آپس کا ایک رشتہ بہن بھائی کا ہی ہے. اس لہٰذا اس طرح سے جو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو بہن کہا تو یہ جھوٹ نہیں ہوا. دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اس بات کو بیان نہیں کیا کہ وہ ان کی بیوی ہیں, تو اس طرح کہنا کیا کہلاتا ہے؟ توریا. یعنی آپ لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ بعض اوقات زندگی میں ایسے مسائل کھڑے ہوتے ہیں دی جائے جو فساد کھڑا کر دے, جو طلاق کی نوبت لے آئے, تو ایسے وقت میں انسان کو حکمت سے بات کرنی چاہیے. جھوٹ نہیں بولنے کی میں دعوت دے رہی ہوں آپ لوگوں کو, یہ مت کہیے گا کہ ہمیں تو جھوٹ بولنے کی اجازت مل گئی ہے. جھوٹ نہیں کہنے کو کہہ رہی, لیکن حکمت کے ساتھ ایسی بات کرنے کا گر سیکھیں جس سے معاملات بگڑے نہیں, سدھر جائیں. ٹھیک ہے, آگے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سارہ کے ساتھ کیا ہوا. جی حضرت سارہ
یا اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے پیغمبر پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے تو اس کافر کا زور مجھ پر مت چلا۔ یہ دعا کرنا ہی تھی کہ کافر زمین پر گر کر کراہنے لگا اور پاؤں مارنے لگا۔ سارا کہنے لگیں یا اللہ اگر یہ کہیں مر گیا تو لوگ کہیں گے میں نے مار ڈالا۔ پھر وہ اچھا ہو گیا اور سارا کی طرف بڑھا۔ ظالم بادشاہ، خدا کی قسم تم یہ کیسی عورت لائے ہو، شیطان ہے، اس کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس لے جاؤ اور میری طرف سے ایک لونڈی ہاجرہ اسے دو۔ جزاک اللہ خیر کثیر ارشاد۔ تو یہاں ہم نے کیا دیکھا کہ حضرت سارا کا کیا عمل تھا اس وقت، کیا ان کے پاس کوئی اختیار تھا؟ نہیں نہیں، اللہ پر کوئی اختیار نہیں تھا، وہ اس سے بچ نہیں سکتی تھی، لیکن ایسی حالت میں انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کس طرح سے دعا کی؟ کیا اپنی کہا نیکی انہوں نے؟ گنوا کے دعا کی۔ دل سے دعا مانگی، دل سے دعا مانگی، وسیلہ دیا، اپنے ایمان لانے کا وسیلہ اپنا دیا، اپنے عمل کا وسیلہ دیا، اپنے نیک عمل کا۔ کون سا نیک عمل ہے ان کا؟ ایمان لانا، اللہ پہ ایمان ایمان لانا اور پیغمبر پہ اپنی ایمان عزت لائے کی اللہ حفاظت کرنا۔ پیغمبر پر پتہ ایمان چلا کہ ہم اپنی دعاؤں میں اپنے اعمال کا وسیلہ دے سکتے ہیں، اپنے ایمان لانے کا وسیلہ دے سکتے ہیں، اور پھر دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور دعا کی وجہ سے کیا ہوا کہ کافر جو ہے وہ زمین پر، اور یہ جو واقعہ آتا ہے اس میں 3 مرتبہ آتا ہے کہ یہ دعا کرنے کے بعد یہ جو کافر تھا، جو ظالم بادشاہ تھا، وہ زمین پر گرا اور کراہنے لگا، پھر وہ اچھا ہو جاتا تھا، پھر حضرت سارا دعا کرتی رہتی تھیں اور پھر وہ دوبارہ گر جاتا تھا۔ اس طرح سے 3 مرتبہ ہوا۔ آخر میں تیسری مرتبہ جو ہے اس بادشاہ نے کیا کہا کہ خدا کی قسم یہ تو کیسی عورت لائے ہو جو شیطان ہے، یعنی عجیب و غریب قسم کی ہے، جس کی وجہ سے میں اس کی طرف آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا۔ اور ساتھ میں کیا کیا اس نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس لے جاؤ اور میری طرف سے ایک لونڈی ہاجرہ سے دو۔ تو یہاں میں یہ پتا چلا کہ کیا کیا پتا چلا، بلکہ آپ لوگ بتائیں، اپنے مسائل کو جب سامنے رکھتے ہوئے انسان کوئی بات بیان کریں کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیا دعا فائدہ رد نہیں کی، اللہ پاک جب نے ہم کسی مشکل میں آؤ تو اپنے انسان نیک اعمال کا وسیلہ دے سکتے ہیں۔ اور جب ویری گڈ، سچے ٹھیک دل ہے، سے اللہ اور کی دوسرا مدد کوئی اور مانگے بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور نعمت عطا کر دیتے۔ اس بادشاہ نے بھی دل ویری سے گڈ، ماشاء تسلیم اللہ۔ کر لیا تھا ان کی اہمیت کو، اسی لیے تو لونڈی تحفے میں دی۔ جو اللہ کو اس تقوی یہ بات بھی صحیح۔ ہے اللہ اس کے لیے ہر اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ ویری گڈ۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت ہے نا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ بے شک، بے شک، تو یہ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ صرف اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دکھاتا ہے، بے شک۔ تو اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے کیا بات ہے کہ اگر ایسے حالات آ جاتے ہیں جس میں آپ کے پاس خود کوئی کام کرنے کا لیے نہیں ہے، آپ خود اس مشکل سے نہیں نکل سکتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعا، وہ ہے تقوی، وہ ہے کہ آپ اپنے اندر متقین کی صفات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اور باقی جگہ کیا ہے جو کچھ ہم نے آج پڑھا اس کے بارے میں مختصراً کسی نے کوئی چیز سیکھی ہے اپنی زندگی کے لیے تو بیان کرنا چاہے تو 1 منٹ میں تو بیان کر دے کہ اس نے اپنے لیے کیا سیکھا آج کے میں۔ کتنے بھی برے حالات ہوں، بدگمانی سے اور بد اخلاقی سے گریز کرنا ہے ہر حال میں، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کسی بھی مشکل سے نکلنے کا حل اللہ سے مانگنا ہے اور حکمت اختیار کرنی ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ساتھ میں ہم نے تقوی کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک چیز یعنی ایک تو یہ کہ تقوی ہم اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس تقوی کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہم نے دعائیں کرنی ہیں۔ تقوی کی دعاؤں کا کارڈ بھی موجود ہے اور شروع میں ہم نے تقوی کی دعا بھی لگائی تھی۔ تو تقوی حاصل کرنے کے لیے، تقوی اختیار کرنے کے لیے، کیونکہ ہم کوئی بھی کام خود سے نہیں کر سکتے، ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس تقوی کو اختیار کرنے کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ جی میں نے اپنے زندگی میں سورہ کہف کی آیت نمبر 10 ہے نا، ربنا آتینا من لدنک رحمت، وہ تو ہمیشہ ایسے موقع پہ دعا پڑی اور اللہ کی طرف سے مدد ایسی آئی ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔
माशाल्लाह जज़ाक अल्लाह खैरन कसीरा। आप लोगों के लिए अभी ग्रुप खोल दिया जाएगा जिसमें आप लोग अपने जो कुछ आपने सीखा अपनी ज़िंदगी के लिए वो आप लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो हैं कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक ये अनाउंसमेंट भी है, इंशाल्लाह भी इज़्निल्लाह 23 जनवरी से इंशाल्लाह जो है वो ये 10 हफ्तों का एक कोर्स जो है वो शुरू होगा। कवाइदुल अरबा का 4 बुनियादी कायदे इंशाल्लाह ये पढ़ाई जाएगी बुक। और वैसे तो ये जो रिकॉर्डेड लेसन होंगे वो व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह आएंगे। उसमें अगर आप लोग दाखिला लेना चाहें फ्री क्लासेस के लिए तो आप इसी वर्कशॉप में अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। और वो लोग जो चाहते हैं कि बाकायदा इस किताब को पढ़ें और इसके इम्तहानात दें और इस काबिल हो सकें कि इस किताब को आगे भी लोगों तक पढ़ा सकें तो जूम क्लास के लाइव क्लास के लिए जो है वो इसकी फ़ीस होगी, जो कि एक पूरी कोर्स की फ़ीस है जो कि आपको नज़र आ रही है इस वक्त। और उसके लिए फिर जो है आप इस फ़ोन नंबर पे जो है वो डायरेक्ट जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ जो है हम आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।